السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور سبقت لے جانے والے پہلے مہاجروں میں سے اور پہلے انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے باغات کو، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون اور ان کے پیروکاروں کا ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین کی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک سابقون الاولون سے مراد وہ مہاجرین و انصار ہیں جو جنگ بدر سے پہلے تک مسلمان ہوئے، کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کو کافی حد تک استحکام حاصل ہو گیا، مسلمانوں کی معاشی حالت درست ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ کافی حد تک بیٹھ گیا۔ تو بعد میں مسلمان ہونے والوں کا وہ درجہ نہیں جو بدر تک مسلمان ہونے والوں کا تھا، اور ویسے بھی جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا مقام بھی بڑا بلند ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فتح مکہ تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے اور جو ان کے مددگار تھے، یہ سابقون الاولون ہیں، کیونکہ یہ آیات فتح مکہ کے بعد کی ہیں۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام صحابہ و انصار ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اس سے مراد نبی علیہ السلام کے بعد میں آنے والے یعنی تابعین، تبع تابعین، اور پھر قیامت تک آنے والے مسلمان اس میں شامل ہیں۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر چھپ کر بیعت کی تھی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کہا جاتا ہے، وہ مراد ہیں کہ اس وقت یہ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی دعوت دی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مسلمان ان کے پاس ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ بہرحال اس کی تمام تفاسیر ہی ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات اور جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک شخص آخرت کا انعام حاصل کر لے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، یہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی بہت سے لوگ منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اڑے ہوئے ہیں وہ منافقت پر، لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو بہت جلدی عذاب کریں گے، مرتین، دو مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ اور مرتین کا معنی دو مرتبہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف۔ یعنی بعض منافق اس طرح کے تھے مدینہ کے کہ ان کی منافقت تو کھل کر سامنے آ گئی، بعض اتنے خطرناک قسم کے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ان کو 2 مرتبہ سزا ملے گی۔ تو یہ 2 مرتبہ جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے،
یا تو ایک مرتبہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور دوسرا مرنے کے بعد قبر میں ذلت اور رسوائی، یا پھر دنیا کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی اور پھر اسی حالت میں موت آنے کی وجہ سے مزید ذلت اور رسوائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب عظیم سے پہلے، قیامت کے عذاب سے پہلے 2 مرتبہ عذاب کا ان کو وعدہ دیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرے وہ لوگ نعترفوا، اعتراف یا تعریف کا معنی مان لینا، اعتراف کر لینا، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، یہ ذنب کی جمع ہے ذنوب، خلطوا وہ ملے جلے عمل کرتے ہیں، نیک بھی وآخر سیئہ اور برے بھی، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رجوع کر لے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تقریباً 6 یا 7 صحابہ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، لیکن صرف اپنی سستی کی وجہ سے یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اور کہنے لگے کہ اس وقت تک نہیں کھائیں پئیں گے، نہ سوئیں گے، نہ آرام کریں گے، نہ یہاں سے کھلیں گے، جب تک اللہ معافی کا اعلان نہ کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ ہمیں کھولیں۔ پھر یہ کافی وقت تک ایسے ہی ان ستونوں کے ساتھ بندے رہے، اور ان کی یہ خود ساختہ سزا تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا۔ تو ان کے کھل جانے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس توبہ کا بدلہ اب یہ ہے کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ سارا نہیں، ثلث کر دو، اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صدقے کو قبول کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ پکڑو یا لے لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، تطہرہم وتزکیہم بہا، ظاہری طور پر ان کو پاک کر دو اور باطنی طور پر بھی ان کو اس کے ساتھ پاک کر دو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا سبب ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ کی ادائیگی کو قبول کیا اور ان کے لیے اس کے بدلے میں بخشش کا وعدہ کیا، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے۔ یعنی بعض نے اس سے صدقہ زکوٰۃ، جو مال میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کی فرضیت کا یہاں کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے اور آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے۔ اس آیت میں کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ خذ کا حکم دے کر کہ آپ ان سے صدقہ لے لیجئے، یہ بات واضح کر دی گئی کہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ یعنی اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت یا خاندان کا جو کوئی بڑا ہے وہ اپنے خاندان کی زکوٰۃ کو اکٹھا کرے اور پھر وہ خاندان کے ضرورت مندوں میں ان کی ضرورت کے مطابق اس کو تقسیم کر دے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، یعنی ٹوٹل مال نہیں لینا بلکہ مال کا کچھ حصہ۔ تو زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی، گائیوں کی، کھیتوں کی، تمام چیزوں کی زکوٰۃ واضح کر دی، اور پھر زکوٰۃ حاصل کرنے والوں کو یہ تلقین کی کہ وہ اچھے مال کو حاصل کرنے سے بچیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اچھا مال، اچھا پھل یا اچھے جانور وہ لے آئیں اور باقی جو مالک ہے اس کا نقصان ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ ملا جلا کر لو۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ باغات کا اندازہ لگاتے وقت، کیونکہ باغ کے
جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر لگا ہوا پھل، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر ابھی پھل اترا نہ ہو تو لگے ہوئے پھل کے اندازے سے اس میں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاملین کو کہا کرتے تھے کہ تم اس میں سے ایک حصہ چھوڑ دیا کرو۔ مثلا اگر 40 من پھل کا اندازہ ہے تو 10 من چھوڑ دو، 30 من میں سے زکوٰۃ لو۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ میں کل مال نہیں جائے گا، بلکہ مال کا کچھ حصہ جائے گا۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی ظاہری طور پر بھی انسان پاک ہو جاتا ہے اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر یعنی جن کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے ان کے دلوں میں اس کے بارے میں اچھا خیال ہوتا ہے اور آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، اور باطنی طور پر پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی حرص، ہوس، لالچ، اس طرح کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ خوشی سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وصلی علیہم، یعنی اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ادا کرنے والے کے لیے دعا بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم صلی علی آل فلاں، اے اللہ فلاں کے خاندان پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ فرمایا کہ آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا سبب ہیں۔ واللہ سمیع علیم، یعنی دینے والے کی نیت کیسی ہے، کس ارادے سے دے رہا ہے، اس کے کیا جذبات ہیں، آپ کو اس سے غرض نہیں، یہ سب چیزیں اللہ جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کو، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بھی وہی قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا وقت کا کوئی بھی حاکم یا خاندان کا حاکم، اس کا کام صرف زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرنا اور آگے تقسیم کر دینا ہے، قبول کرنا اور پھر اس کے اوپر اجر دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو، بس ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل اور اس کا رسول بھی اور مومنین بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹا دیے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں اس چیز کی خبر دے دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حقیقی طور پر اعمال کی پڑتال کرنے والا اللہ ہے، اور مجازی طور پر وقت کا حاکم اور عوام الناس یہ دیکھیں گے کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص توبہ کر لیتا ہے یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی ظاہری کیفیت اور اس کے ظاہری جذبات یہ سب دیکھیں گے، یعنی حاکم وقت بھی دیکھے گا اور مومنین بھی دیکھیں گے، لیکن اجر دینا اور قبول کرنا یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ ان قریب تم غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ یہاں یہ ساری بات مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مدینے کے ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے، کیونکہ جنگ تبوک میں جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، نہیں گئے تھے، ان میں سے یا تو منافق تھے یا پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے خود اپنے آپ کو لا کر باندھ لیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، یا پھر 3 صحابہ اس طرح کے تھے کہ جن کا کوئی عذر بھی نہیں تھا اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے بھی پیش نہیں کیا، لیکن ان سب کی زندگی بے داغ تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے عمل پر اور ان کے لیل و نہار پر کسی قسم کا کوئی دبا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے لوگ جو امید رکھتے ہیں اللہ کے حکم کی، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ،
یا تو وہ ان کو عذاب کرے گا یا وہ ان کے اوپر رجوع کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی وہ انتظار میں ہیں کہ ان کا معاملہ کس طرف لگتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی بہت اچھے طریقے سے توبہ قبول فرمائی، کچھ آزمائش کے بعد ہی، لیٹ کر کے ہی، لیکن بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گا۔ یہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے دو ساتھی ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہاں ایک اور قسم یعنی چوتھی قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا تکلیف دینے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفرقہ بازی یعنی گروہ بندی پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قبل، اور مورچہ اس شخص کے لیے حارب اللہ جو جنگ لڑنا چاہتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، من قبل پہلے سے، یعنی اس کا یہی ارادہ ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور اس بات کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر اچھا، یعنی ہمارا تو ارادہ بہت اچھا ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ مسجد ضرار کا ذکر ہے، اور یہ مسجد اسی نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ منافقین مدینہ نے تعمیر کی تھی۔ اس کا مرکزی کردار تو ابو عامر تھا، جو ایک یہودیوں کا راہب تھا۔ دراصل نبی علیہ السلام کی مدینہ آمد سے پہلے یہ ابو عامر اور عبداللہ بن ابی منافق، یہ دونوں بڑے سرکردہ لوگ تھے۔ ان دونوں میں سے عبداللہ بن ابی نے تو سیاسی حالات کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور وہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر رہا، یعنی منافق ہو گیا۔ لیکن یہ ابو عامر راہب جو تھا، یہ اپنی سیاسی دشمنی پر قائم رہا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری سازش اور ہر چیز کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ دیکھتا رہا کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر میں قریش مکہ کو شکست دے دی، اور پھر اس کے بعد مسلسل ایسے ہی ہوتا رہا، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، پھر اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، تو اب یہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ اب جب کہ جنگ حنین کی فتح بھی ہو چکی ہے، تو اس میں بھی کافروں کو بڑی بدترین قسم کی شکست ملی ہے۔ یہ سمجھتا تھا کہ اب مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کیسر روم کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس نے اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور ادھر سے منافقین کو اپنے ساتھ ملایا کہ یہ مدینے کی خبروں سے اس کو باخبر رکھیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہاں مل کر بیٹھیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں منافقین کے ہاتھوں سے ایک مسجد تعمیر کروائی، اور اس کا عذر یہ پیش کیا کہ جب بارش آتی ہے تو مسجد قباء بھی دور ہے اور مسجد نبوی بھی دور ہے، تو یہ ایک تیسری مسجد اس طرح کی ہوگی جو کمزور اور ناتمام مسلمانوں کے لیے آسانی کا سبب بنے گی۔ اور پھر اس نے ظاہری طور پر اس مسجد کو اہمیت دینے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلانے کا پروگرام بنایا۔ منافقین آپ کو بلاتے رہے، لیکن آپ جنگ تبوک کی تیاریوں میں بہت زیادہ مصروف تھے۔ بالآخر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ میں واپسی پر اس مسجد میں آؤں گا۔ جب آپ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے رستے میں ہی آپ کو باخبر کر دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضرار ہے، تکلیف دینے کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کر اس مسجد کو مسمار کروا دیا، یعنی اس کو ڈھا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے برے مقاصد کا ذکر کیا۔ پہلی چیز تکلیف دینا، نمبر 2 کفر کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کفر، نمبر 3 مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی، اور چوتھا ان کا برا مقصد یہ تھا کہ یہ مسجد
یہ کافروں کے لیے ایک مورچہ تھی کہ یہاں میٹنگ ہو اور یہاں مدینے کے حالات معلوم کیے جائیں اور روم کے لوگوں کو خبر دی جائے اور ان کو اس طریقے سے کچل دیا جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تبوک کے مقام پر نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد یہ لوگ لڑنے کی طاقت نہ رکھتے ہوئے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ان پر بھی طاری کر دیا اور واپسی میں اس مسجد کے ختم کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، نہ قیام کریں آپ اس مسجد میں کبھی بھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ضرور وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے ہی، احق ان تقوم فیہ اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو صاف کہہ دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں قیام نہ کریں۔ اس کے دو معنی تھے، ایک معنی تو یہ تھا کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، یعنی نماز نہ پڑھائیں، اور ایک یہ تھا کہ آپ وہاں جا کر کھڑے بھی نہ ہوں، یعنی اس میں داخل ہی نہ ہوں، کیونکہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جائیں آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ اس مسجد کی طرف ضرور پیدل جاتے اور وہاں نماز پڑھتے۔ آپ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسجد قباء کے لوگوں کو پوچھا کہ تم لوگ کس طرح سے طہارت اختیار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی صفت بیان کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ بول و براز کے بعد مٹی اور پانی دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بول و براز سے بہت اچھی طرح سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد قباء کے جو اہل تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کے حوالے سے کی ہے۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا پس وہ شخص اسس بنیانہ جو بنیاد رکھتا ہے، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ اللہ کے تقوی پر، ورضوان اور اللہ کی رضامندی پر، خیر وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ یا وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے، علی شفا جرف ہار گرنے والے گڑھے کے کنارے پر، شفا کا معنی کنارہ، جرف کا معنی گڑھا، ہارن کا معنی ڈھہ جانے والا، گر جانے والا، فن ہارا بھی فی نار جہنم پس وہ اس کو لے گرے جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ یعنی ایک وہ مسجد جو اللہ کے تقوی اور رضامندی کے لیے بنائی گئی ہے، اور ایک وہ مسجد جو فتنہ و فساد کے لیے بنائی گئی ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح جہنم کے کنارے پر ایک عمارت تعمیر کی گئی، جس طرح کوئی کچی مٹی کا گڑھا ہو کھودا ہوا، تو اس کے کنارے پر جو چیز تعمیر کی جائے گی وہ فوراً اس میں گر جائے گی۔ یعنی اسی طرح یہ مسجد تو اپنے بنانے والوں کو بھی جہنم میں لے گرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، کہ ہمیشہ رہے گی ان کی بنیاد وہ جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، ریبتاً اپنے دلوں کے شک پر، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں یہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کے دل۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کا شک نکل جائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی بھر اس شک کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دل ٹکڑے ہو گیا تو انسان زندہ ہی نہیں بچتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ شک کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا۔ واللہ علیم حکیم
اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس شخص کی کیا نیت ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مدینہ کے منافقین کا، ایک وہ لوگ جو تبوک سے پیچھے رہ گئے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، اور ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کے اس سارے معاملے کے انتظار میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا معاملہ مؤخر کر دیا، اور ایک وہ منافق تھے جنہوں نے دشمنی کی انتہا کر دی اور انہوں نے ایک ایسی عمارت بنا ڈالی جو مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ تو ان چاروں قسم کے لوگوں کے تذکرے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سے بندے کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ مخلص ہو کر اللہ کے دین کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح، پکے اور سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔